دوستوں، فروغ نعت کے سفر میں مجھے اپنے ساتھ چلنے والوں اور اپنے سے پہلے آنے والوں اور کام کرنے والوں کا ہمیشہ خیال رہا ہے، اور یہ خیال ہمیشہ اس لیے رہا ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ کام کر کے جا چکے ہیں انہوں نے بہت سارے راستے ایسے روشن کیے جنہوں نے ہمیں بہت سارے کام کرنے کی ترغیب دی، اور ہمارے کاموں میں بہت ساری برکات ان کے کیے ہوئے کاموں کی شامل ہوتی گئیں۔ اسی فہرست میں، جو بہت طویل فہرست ہے میرے دوستوں کی، بزرگوں کی، ایک بہت ہی معتبر نام ہے جناب غوث میاں کا۔ غوث میاں کراچی میں رہتے ہیں۔ اردو نعت کے محقق اور نعت شناس کے حوالے سے ان کی ایک اپنی علیحدہ شناخت ہے، اور ان کا ایک دوسرا دائرہ شہرت کا جو خاصا وسیع ہے وہ ہے ایک کتاب دار کی حیثیت کا۔ یعنی ان کی جو لائبریری ہے حضرت حسان حمد و نعت بک بینک، بلا شبہ جتنے بھی نعت اور حمد کے کتب خانے ہیں اور وہاں پر کتابیں موجود ہیں جو ریسرچ اسکالرز کی معاونت کرتی ہیں، غوث میاں کا کتب خانہ اس میں سب سے زیادہ مستحکم ہے، سب سے زیادہ کتابیں اس میں شامل ہیں۔ اور یہ دعویٰ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے تمام نعت کار دوستوں کے کتب خانے کو قریب سے دیکھا ہے، بالخصوص راجہ رشید محمود کا کتب خانہ، افضال احمد انور صاحب کا کتب خانہ، اور شہزاد احمد کا کتب خانہ، خود نعت ریسرچ سینٹر کی لائبریری اور دیگر سرکاری اداروں کی لائبریریاں میں دیکھ چکا ہوں۔ یقیناً اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ غوث میاں نے اپنی ذاتی محنت سے اور ذاتی جستجو سے ہمارے ہاں جو کتابیں فروخت کے لیے بازاروں میں آ جاتی ہیں کم قیمت پر، برسہ برس ان بازاروں میں جا کر، ان ٹھیلوں پر جا کر حمد و نعت کی کتابیں، مخطوطات، چیزیں جمع کیں، اور آج ان کے پاس ایک بڑا کتب خانہ ہے۔ لیکن غوث میاں کا کام اس سے ہٹ کر بھی بہت بڑا ہے۔ انہوں نے تحقیق کے دائرے میں ایک کام کیا جس کی افادیت بہت زیادہ سامنے آئی، اور وہ تھا ان کا کتابیات کے حوالے سے کام۔ انہوں نے 1947 سے اب تک جتنی کتابیں حمد و نعت کی چھپی ہیں اس کو سال بسال مرتب کیا، اور اس فہرست نے جس کو انہوں نے سب سے پہلے اپنے مجلہ حضرت حسان حمد و نعت بک بینک میں شائع کیا، بعد ازاں یہ فہرست اوج کے نعت نمبر میں شامل ہوئی، اور اس کے بعد مختلف جگہوں پر اسے شائع کیا گیا۔ غوث میاں نے 3 بڑے انتخاب کیے۔ ایک انتخاب ان کا ہے انتخاب حمد کے نام سے، اور یہ انتخاب اس وقت تک کے حمدیہ سرمایہ کا ایک نہایت ہی خوبصورت اور وقی انتخاب ہے۔ اس کے بعد غوث میاں نے خواتین کی حمدیہ شاعری پر کام کیا، اور خواتین کی حمدیہ شاعری کو پیش کرتے ہوئے ان کے فن پر اور ان کے احوال کے حوالے سے بھی بعض چیزوں کی نشاندہی کی، جس سے اس کتاب کی افادیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اس میں ہماری کئی نسلوں کی خواتین، مختلف عہدوں کی خواتین، مختلف زمانوں کے خواتین شاعرات کا عقیدت نامہ بن کر یہ کتابیں سامنے آئیں۔ ایک یہ حمدیہ انتخاب، اور دوسری غوث میاں کی یہ نعتیہ انتخاب ہے، خواتین کا نعتیہ انتخاب۔ تو غوث میاں کی ان کتابوں سے ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں واضح ہوئیں کہ ہمارے ہاں خواتین کے حمدیہ ادب میں، نعتیہ ادب میں ان کا کیا کردار ہے، ہماری خواتین شاعرات کا، اور آگے اس میں بہت سارے تحقیقی زاویے نکلے جو بعد میں آنے والوں کے لیے ان کے تحقیقی راستے منور کرتے رہے۔ غوث میاں پر حال ہی میں ڈاکٹر ریاض مجید کی نگرانی میں ایک طالب علم نے ان کی خدمات پر ایم فل کا مقالہ لکھا ہے۔ میں غوث میاں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے غوث میاں کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جہاں جہاں نعت کار ہیں ان کا کوئی نہ کوئی کام ہے، میری کوشش ہوگی کہ نعت ریسرچ سینٹر کے اس چینل سے نہ صرف میں ان کا تعارف کراؤں بلکہ ان کے تعارف اور ان کے کام کا احوال بھی نعت کے شائقین تک پہنچاتا رہوں۔ بہت شکریہ۔